بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ اس وقت پوری دنیا میں ایک ایگریمنٹ کی گونج ہے اور وہ ڈیفنس پیکٹ ہے پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان۔ بھارت اس پیکٹ سے بہت پریشان ہے، مسلمان خاص طور پر پاکستانی بہت خوش ہیں، سعودی عرب میں بھی خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی ہے۔ اس طرح کا ایک معاہدہ 80 کی دہائی میں بھی پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ تھا، جس کے بعد پاکستان کی مسلح افواج عملی طور پر سعودی عرب میں موجود تھی اور جو دونوں ہولی ماسک ہیں ان کی حفاظت پاکستان نے اپنے ذمے لی تھی۔ اب بہت عرصے کے بعد پھر دوبارہ ایک طرح سے اس معاہدے کی تجدید کی جا رہی ہے اور سعودی عرب نے پاکستان پر، پاکستان کے عوام پر اور پاکستان کی آرمڈ فورسز پر ایک بہت بڑے اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ یہ سارا واقعہ بظاہر ٹریگر ہوتا ہے جو قطر میں اسرائیل کا جو حملہ تھا، اور اس کے بعد پھر جس ڈٹھائی سے اسرائیل نے یہ کہا کہ وہ اب یہ اپنا حق سمجھتا ہے، جہاں کہیں بھی وہ سمجھے گا حماس کی لیڈرشپ موجود ہے یا کوئی ایسی شخصیت جس سے وہ اپنے آپ کو خطرہ سمجھتا ہے، تو وہ حملہ کرنے میں بالکل کسی طرح سے بھی نہیں ہچکچائے گا۔ اور یہ بات جو ہمارے دوست عرب ممالک کے سربراہان کے لیے بڑی تشویش کا باعث بنی کہ امریکہ جو ہمیشہ سے ایک روایتی طور پر الائی رہا ہے مسلم سٹیٹس کا، وہ بھی اسرائیل کے قطر پر اس حملے میں انہوں نے اسرائیل کا ساتھ دیا۔ اور جس وقت یہ سب کچھ ہوا، اس کے بعد بجائے اس کے کہ امریکہ کے وزیر خارجہ یا کوئی اعلیٰ شخصیت قطر آتی، وہ لوگ چلے گئے اسرائیل کے پاس اور یہ یقین دلایا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اس ساری صورتحال میں ڈیفینیٹلی یہ جو معاہدہ ہوا، یہ اس سے پہلے بھی اس پر گفتگو ہو رہی ہوگی، لیکن پھر ان واقعات نے اس کو ٹریگر کیا اور یہ معاہدہ بہت جلد ہو گیا۔ اب اگر سعودی عرب پر حملہ ہوگا تو وہ پاکستان پر حملہ تصور ہوگا، اور اگر پاکستان پر حملہ ہوگا تو یہ سعودی عرب پر حملہ تصور ہوگا۔ ایک بہت بڑی اچیومنٹ، اور اس کی بنیادی وجہ جو چند ہفتے پہلے پاکستان کی مسلح افواج، خاص طور پر پاکستان ایئر فورس نے جس ہمت سے، دلیری سے جو بھارت کا مقابلہ کیا ایگریشن کا، ان کو شکست فاش دی، اور پھر مودی کو امریکہ کی یہ تجویز ماننا پڑی کہ فوری طور پر جنگ بندی کر دی جائے، وگرنہ جس انداز میں پاکستان کی ایئر فورس تیار کھڑی تھی دشمن سے نبٹنے کے لیے، معاملات کسی طرف بھی جا سکتے تھے۔ یہ جو معاہدہ ہوا ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے خطے میں؟ کیا اب بھارت جو ہے وہ بھیگی بلی بنا ہوا ہے، اس وقت اپنے کھمبے نوچ رہا ہے، وہ آگے جا کے کیا کر سکتا ہے؟ تو آج میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود ہمارے ساتھ ہیں، اس سارے ایشو پر بات کرتے ہیں۔ جنرل صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سمیع ابراہیم صاحب، تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ۔ تھینکس فار یور ٹائم جنرل صاحب۔ یہ آج اس وقت بھارت میں تو کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ ابھی میں ان کے ترجمان کی بریفنگ دیکھ رہا تھا، منہ اترا ہوا تھا، بات نہیں نکل رہی تھی، اور کہہ رہے تھے ہمیں تو بہت عرصے سے پتا تھا کہ جناب یہ معاہدہ ہو رہا ہے۔ تو کیا بھارت کے اب دل میں کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو ذرا اس پر بات کر لیتے ہیں۔ جی سمیع صاحب دیکھیں، بھارت جو اسلام کے خلاف کہہ لیں اور مسلمانوں کے خلاف کہہ رہے ہیں، کور ہیٹ رکھتا ہے جی، چاہے وہ مسلمان نیو دلی میں بیٹھا ہے، چاہے وہ سری نگر میں بیٹھا ہے، چاہے اسلام آباد میں بیٹھا ہے، چاہے ریاض میں بیٹھا ہے، یا چاہے وہ دبئی کے اندر بیٹھا ہے، شارجہ میں بیٹھا ہے جی، یہ یاد رکھیے گا۔ The hate against La ilaha illallah Muhammad Rasul Allah resides in the very core of ہندوتوا کی جو اپلیکیشن ہے۔ اچھا وہ ہندوتوا ہم آر ایس ایس اور بی جے پی کی طرف کر دیتے ہیں، مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ دس از اوور آل، وہ اکھنڈ بھارت کا جو خواب ہے نا، وہ اسی ہندوتوا سے اور انہی چیزوں سے، اکھنڈ بھارت تو کامن ہے جی دونوں طرف، اور ہندوتوا جو ہے اس کو کہتے ہیں نا، وہ ٹربو لگا دیتے ہیں عام فہم زبان میں یہ کہہ رہا ہوں۔ اچھا جی، وہاں سے ڈرائیو ہوتی ہے جی، اور اس کا ابھی جو گٹھ جوڑ ان کا ہوا ہے جو لیٹسٹ انوائرمنٹ میں، وہ ہوا ہے جو جوئش زائنزم ہے، جس کی اپلیکیشن ان دی فارم آف گریٹر اسرائیل مڈل ایسٹ میں اپلائی ہوئی ہے اگینسٹ دا مسلمس، اور اس کا دوسرا جو پرونگ ہے، اس کا جو بردر ہے جس نے ملنے آپس میں، وہ ہندو زائنزم میں اس کو بولوں گا جی، اس کی اپلیکیشن ہمارے ریجن میں ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح، اب جب یہ دونوں کو چیک میٹ کہہ لیں یا کم از کم ایک جو پل کسی نے باندھا ہے، تو ہمارے ریجن میں تو پاکستان نے باندھا ہے جی اس کے۔ اچھا اس کے ساتھ ہیجمونک ڈیزائنز بھی مل گئے ہیں،
اب دونوں نہ صرف ڈیٹرنس مینٹین رکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی حملہ نہ کرے، یہ اس سے آگے جانا چاہتے ہیں، ہیجمون بھی بننا چاہتے ہیں، سبسروینٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنے نیبرہڈ کو پلائنٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنے امپلوژن چاہتے ہیں اپنے دشمنوں کی. تو ان کی ڈیفرنٹ اپلیکیشنز ہوئی ہیں. تو آف کورس بھارت کو دکھ اس چیز کو، اس پہ زیادہ ہم تفصیل سے بات کر لیں گے بعد میں، لیکن بھارت کو افسوس یہ ہوا ہے کہ اب مڈل ایسٹ کے اندر بھی ایک کلیبریشن ہو گئی ہے جو جوئش زائنزم کو بھی بریک لگائے گی اور ان کے عزائم کو بھی. یہ فرینڈ بنتے ہیں، دوستی کرتے ہیں اور پھر نقصان پہنچاتے ہیں. پھر سعودی عربیہ کی جی لیوریجز ہیں انڈیا کے اوپر اکنامک ٹرمز میں، انویسٹمنٹس ہیں. دے ور ایکسپیکٹنگ کہ ہم مڈل ایسٹ کے ساتھ، دوسرے ممالک کے ساتھ اسلامک ورلڈ میں انٹری دے دیں گے، OIC میں ہماری نمائندگی بھی ہو جائے گی، یہ سارے ملک ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، پاکستان آئسولیٹ ہو کے ارریلیونٹ ہو جائے گا. پاکستان پالیسی کیپچولیشن کی طرف جلدی جائے گا، امپلوژن کی طرف جائے گا، کشمیر پہ کمپرومائز کرے گا، نیوکلیئر پہ کمپرومائز کرے گا، اپنی سوورینٹی اس کی چیلنج ہوگی، ہمارا پلانٹ بن کے رہے گا. یہ ساری چیزیں اب اس اتحاد سے چیلنج ہو گئی ہیں، کیونکہ اب جب انڈیا فرض کرے پاکستان پہ اپلیکیشن ہوتی ہے تو سمجھے کہ اس نے سعودی انٹرسٹ کے اوپر، سعودی عرب کے اوپر حملہ کیا ہے، اور آف کورس اٹ ول ہیو دی ریپرکشنز. تو یہ جیو پولیٹیکل ڈومین میں انڈیا کو چیک ہوا ہے، اکنامک ڈومین میں انڈیا کو تھوڑا سا ریزسٹنس آئے گی، اس کے اوپر ایفیکٹ آیا ہے. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو بڑھانے کی کوشش اپنے ہندو کے ساتھ کر رہا تھا، اس کو بھی تھوڑا سا آپ نے دیکھا ہوگا کہ دبئی میں، UAE میں جس طریقے سے مندر بننے شروع ہوئے، جس طریقے سے چیزیں شروع ہوئی، ایکچولی یہ ہندوتوا کا جو لے کر جا رہے تھے، یہ کنورٹ کریں، لوگوں کو امپیکٹ کریں، تو وہ چیزیں چیک ہوئی ہیں. تو دیر آر ملٹیپل پولیٹیکل آبجیکٹیوز، جیو پولیٹیکل آبجیکٹیوز آف انڈیا جو چیک میٹ ہوئے ہیں جی اس ایک اسٹریٹجک موو کے ساتھ. اچھا جنرل صاحب، یہ بیان فرمائیے کہ کیا کوئی خطے کے اور ممالک پاکستان کے ساتھ اس طرح کا معاہدہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ خاص طور پر جو گلف سٹیٹس ہیں، اس دوحہ پر جو مہم آزمائی کی ہے اسرائیل نے، اس کے بعد وہ اس وقت بڑے شیٹرڈ ہیں. اور اگر ہم انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو ابراہیم اکارڈ ہے وہ اپنی افادیت اور اہمیت اب تھوڑا اس کی کم ہو گئی ہے، اس لیے کہ جو امریکہ پر اپنی سیکورٹی کے لیے جو ڈیپینڈنٹ تھی ان سٹیٹس کی، وہ ان کو چیلنج ہوتی نظر آتی ہے. کیونکہ وین اٹ کمز ٹو اسرائیل تو امریکہ کی جو حمایت ہے اسرائیل کے لیے، وہ ایسا لگتا ہے، ایک فیلنگ ہے کہ وہ بڑی حمایت ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میں سبھی سب یہ کہتا ہوں کہ ابراہیم اکارڈ کو تو ویسے ہی انہوں نے خود ہی ہالٹ ڈال لیا جی. یہ جو قطر والا انسیڈنٹ ہوا ہے، پہلے تو عرب ورلڈ میں بھی ٹو بی ویری آنیسٹ میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ شاید اتنی ایکسیپٹنس چیزوں کی چل رہی تھی کہ وہ سمجھے تھے کہ یہ جو دنیا میں بار بار کہہ رہی ہے، اور خاص طور پہ پاکستان تو ان کو وارن کر رہا تھا کہ آج جو آگ غزہ میں لگی ہے، یہ کیونکہ ڈائریکشنل گیا جی فیز 1 میں اسرائیل، جہاں پہ اس کو اینیمی ملا ہے 1 by 1 وہ کرتا رہا ہے. تو قطر والا جو پرونگ ہے، اگر اسٹریٹجک پارٹنر آف یونائٹڈ اسٹیٹس کو وہ اٹیک کر سکتا ہے تو اس کا مطلب تھا کہ دیر از اے ٹیسٹ اپروول ٹو دس ڈیزائن. اور یہ فیز 2 جو ایکچوئل گریٹر اسرائیل کا ہے، وہ اس کا آغاز ہوا ہے. اب اس کے بعد اس نے ویلی میں جانا تھا، جارڈن کی طرف، اس کے بعد سعودی عربیہ آف کورس. اور یہ جو اپلیکیشن ہے اس کی، اب بار بار کیوں پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں نیتن یاہو؟ ابھی آخری پریس کانفرنسز میں تو ہر روز ذکر کر دیتے ہیں. اور اسامہ بن لادن والا ایک وہ فیکٹر جس کا کوئی تعلق نہیں ہے قطر والی سچویشن کے ساتھ، بار بار اس کو سامنے لائے ہیں. یہ ایکچولی انہوں نے کلیئر کیا ہے کہ کون کس کو وہ وارن کر رہے ہیں، کس کو وہ ٹارگٹ کر. بٹ اینی ویز، اب جب جی سیکیورٹی آرکیٹیکچر اس کا فیل ہوا ہے، آپ نے خود ہی بڑے خوبصورت انداز میں اس کا اشارہ کر دیا کہ امریکہ کے اوپر جو ٹرسٹ تھا یا جو سیکیورٹی گارنٹیز تھی وہ انڈرمائن ہوئی ہیں. اچھا، وہاں پہ 2 قسم کی چیزیں، ایک ہے لیڈرشپ، ایک ہے عوام. آف کورس مونارکس ہیں، لیڈرشپ ذرا ڈفرنٹ. اب لیڈرشپ میں بھی ریئلائزیشن ہوگی ہے. ہمارا جو معاہدہ ہوا ہے نا سمی صاحب، اس لیے تو اس کو ٹاپ ٹو باٹم اور باٹم ٹو ٹاپ کہتے ہیں. ٹاپ ٹو باٹم یہ ہے کہ لیڈرشپ سے نیچے عوام کی طرف جاتا ہے، اور ہمارا باٹم ٹو ٹاپ یہ معاہدہ ہے اسٹریٹجک پارٹنرشپ. یہ جو عوام جڑی ہے سعودی عربیہ کی لیٹ سے پاکستان کی عوام کے ساتھ، پیپل ٹو پیپل، جس دونوں ملکوں کی عوام کی اسپائریشنز کو ظاہر کرتا ہے، اور دونوں کی عوام مل کے اوپر لیڈرشپ کی طرف یہ ایک لے کے گیا. تو یہ کمپلیٹ پیکج اس کو بولتے ہیں. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ معاہدے کر، جب امریکہ کے اندر آپ ایک مثال آپ کو دوں گا، جو گیلپ کا سروے ہوا ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ عوام جو ہے وہ 2/3 پیپل آف امریکہ دے آر ناٹ ہیپی ود اسرائیلی پالیسیز.
ہیومینٹی کے خلاف اور ایون کہ مڈل ایسٹ کے اوپر جو اس کی اپلیکیشن ہے. لیکن گورنمنٹ جو ہے، سینیٹرز جو ہیں یا لا میکر جو ہے، جو کانگریس مین ہے، جو سپرا ایلیٹ ہے، وہ ویٹو کر دیتی ہے کوئی بھی اسرائیل کی کنڈیمنیشن یا کوئی بھی چیز اگر قرارداد امریکن کانگریس میں آتی ہے تو وہ ختم روک دی جاتی ہے، کیونکہ ایلیٹ الگ کھڑی ہے، گورنمنٹس الگ کھڑی ہیں، عوام الگ کھڑی ہے. پاکستان اور سعودیہ والا یہ معاہدہ ہوا ہے جی. اچھا اب جب سیکیورٹی آرکیٹیکچر چیلنج ہوا ہے امریکہ والا اور دیکھا ہے کہ یار یہ تو گارنٹی نہیں دے سکتا، تو آٹومیٹیکلی پاکستان، تو آف کورس باقی سٹیٹس بھی آپ دیکھیں گی. اب دنیا میں کوئی ایسی سٹیٹ نہیں اور مڈل ایسٹ میں جو اکیلا اپنا دفاع کر سکے. اور اسرائیل کا بھی انہوں نے عزائم بالکل کلیئر ہو گیا، وہ کوئی نہ کوئی کیسز بلائے رکھے گا ابھی کبھی کیپٹیوز کی شکل میں. اور ایک چیز یاد رکھیے گا سمیع ابراہیم صاحب، کہ اسلام کے خلاف کہہ لیں یا مسلمانوں کے خلاف کہہ لیں یا کچھ نہ کچھ فرکشن کو کریٹ کرنے کے لیے بہت سے کیسز بلائے بن جاتے ہیں، بہت سی نان اسٹرز بھی بن جاتے ہیں. آپ ہر تیسرے چوتھے سال ایک نیا فینامنا دیکھتے ہیں، کبھی ISIS بن رہی ہے، کبھی ISIL بن رہا ہے. ناظرین، یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے.